تو یہاں دیکھیں چڑیا تو جا چکی ہے، بس یہ آج ہمارے گھر میں نا خدا کی طرف سے معجزہ ہو گیا ہے کہ اتنی زیادہ زخمی چڑیا جو ہے نا وہ بچ گئی اور اڑ گئی ہے۔ یہ دیکھیں میں یہاں سے دیکھ رہی تھی اس کو، لیکن وہ مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آئی۔ جب میں باہر آئی نا، ایکچولی تو میرے ہاتھ میں کیمرہ نہیں تھا اور میں اسے بار بار آ کے دیکھ رہی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور بار بار میں آ کے اس کو دیکھ رہی تھی کہ وہ زندہ ہے یا پھر مر گئی، کیونکہ وہ بہت زیادہ زخمی ہو چکی تھی۔ تو خدا نے معجزہ کیا اور چڑیا بچ گئی، کیونکہ ہم لوگ اس کے لیے بہت دعائیں کر رہی تھی، میں اور میری بیٹی۔ تو یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے جب وہ انسان بہت ہی ہار تھک کے بیٹھ جاتا ہے نا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں اس کو کس طرح سے بچاؤں نا، میں کیا کروں اس کے لیے، کیونکہ میں اس کے لیے کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ تو سارا بھی اتنی زیادہ دیکھے پریشان ہو رہی تھی، ہم لوگ دونوں بہت پریشان ہو رہے تھے۔ لیکن جب چڑیا اڑ گئی تو ہم لوگ اتنے خوش ہو گئے نا، ہمارا دل اتنا خوشی سے بھر گیا اور شکر گزاری سے بھر گیا۔ ہم لوگ دونوں نے بیٹھ کے یہاں پہ دعا کی اور خداوند کا شکر کیا کہ خداوندہ کہ چڑیا بچ گئی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ کس طرح سے بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ چڑیا کی آنکھ اس طرح سے زخمی ہو گئی تھی اور اس کا منہ بھی زخمی ہو گیا تھا، تو اس سے صحیح بولا نہیں جا رہا تھا، تو میں نے بھی اس کی نا آواز کو بند کر دیا۔ اور یہ اتنا آج میں نے اپنی بیٹی کو خدا کے اوپر ایمان لاتے ہوئے دیکھا، اتنی چھوٹی سی بچی، لیکن وہ کس طرح سے خوش ہو رہی تھی جب وہ چڑیا اڑ کے اپنے گھر چلی گئی۔ جب میں باہر نکلی تو وہ باہر نکل کے نا بیٹھی ہوئی تھی، اور جس طرح سے اس نے مجھے دیکھا نا تو وہ اڑ کے بس چلی گئی۔ تو خدا کے اس معجزے سے نا آج میرا دل بہت خوش ہوا ہے کہ خدا نے اتنا بڑا کرم کیا، خدا نے اتنی جلدی میری دعا سن لی۔ کیونکہ جب وہ چڑیا ہمارے پنکھے کو، وہ ایکچولی نا ہمارے پنکھے کو لگی تھی، اکثر پنکھے کو نا چڑیاں لگ جاتی ہیں۔ یہ جب بھی یہ آتی ہے نا، بہار کا موسم آتا ہے تو چڑیاں اپنے لیے نئے گھونسلے بناتی ہیں۔ تو ہمارے گھر میں نا ایسے لگے ہوئے نا گارڈر وغیرہ، تو اس کے اندر نا وہ اپنا گھونسلہ بنا لیتی ہیں۔ تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ چڑیا نا زخمی ہو جاتی ہے اور مر بھی جاتی ہے، کئی دفعہ تو اس کی گردن ہی جو ہے نا وہ اتر جاتی ہے۔ لیکن آج جب میں سارا اندر تھی اور میں کمرے سے باہر تھی، تو میں کپڑے وغیرہ دھو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ نا میں کام وغیرہ کر رہی تھی اپنا۔ تو میں جیسے ہی بیٹھی نا تو ایک دم سے دو تین چڑیا آئی اور وہ پنکھے سے نا لگ کے نا تو نیچے گر گئی۔ ایک نیچے گر گئی اور دو جو ہے نا وہ اڑ کے باہر چلی گئی۔ تو میں ایک دم سے اتنا گھبرا گئی، اتنا ڈر گئی، میں نے سوچا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ میں نے دیکھا تو وہ زمین پہ پڑی ہوئی تھی اور سارا اس کو دیکھ کے نا بہت پریشان ہو رہی تھی، اور میں نے اس کے بہت ہمت کر کے اٹھایا، کیونکہ مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ ایک دم سے میں ایسے جیسے نا بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اس کا خون دیکھ کے اور اس کو دیکھ کے نا میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ تو میں نے پھر نا بس ہمت جٹائی، میں نے سوچا چلو اس کی تھوڑی مدد کرتی ہوں، ہو سکتا ہے میرے تھوڑے سے مدد کرنے سے اس کا تھوڑا درد کم ہو، کیونکہ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ بچ گئی ہوگی۔ پنکھے کے ساتھ اتنا تیز پنکھا تھا بالکل فل، اس کے ساتھ جب وہ ٹکرائی ہے تو وہ گری ہے، تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ تو میں نے کپڑا اٹھایا ایک اور اس کے اندر ہلکا سا اس کو نا لپیٹا، اور پھر میں نے اس کے زخم کے اوپر نا ہلدی لگائی۔ تو میں ایسے ہی دعا کر کے بس اس کے زخموں پہ ہلدی لگا کے نا اس کے وہاں رکھ کے اسے پیار کر رہی تھی، اور وہ اپنی آنکھوں سے نا ہلکا ہلکا سا اشارہ کر رہی تھی، ہلکا اس کی نا آنکھ تک خون جا رہا تھا، اس کے منہ سے نکل رہا تھا، اور بہت زیادہ اس کی بری حالت تھی کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی، لیکن آنکھوں سے اشارے کر رہی تھی، آنکھیں کبھی جھپک رہی تھی نا جیسے۔ تو میں اسے بہت پیار اور سہلا رہی تھی۔ صرف آدھا گھنٹہ میں نے اس کے وہاں ہی رکھ دیا، اور ہم دونوں پریشان ہو کے نا بس کمرے میں آ گئے، کیونکہ سارا بہت زیادہ ٹینشن لے رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی۔ تو میں اس کو لے کے نا میں نے دروازہ بند کر دیا اور میں کمرے میں آ گئی، اور میں نے اس کو باہر رکھ دیا، اور دل پریشان ہو گیا تھا۔ پھر کیا کرتے، ہم لوگ اندر ہی بیٹھ کے بس دعا کر رہے تھے خدا کرے وہ صحیح ہو جائے، اور خدا نے ایسا معجزہ کیا کہ جب میں باہر گئی تو وہ باہر نکل کے نا بیٹھی ہوئی تھی، اور جیسے ہی میں باہر نکلی ہوں نا تو پتہ نہیں چلنے دیا اس نے مجھے، کتنی جلدی جلدی سے نا وہ اڑ گئی ہے۔ اور یقین جانے ایسا لگا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اسے کوئی چوٹ ہی نہیں لگی، اتنی وہ ایکٹیو تھی اور اتنی وہ پھرتی سے اڑی ہے نا کہ میں تو بس اسے دیکھ کر ہم دونوں ماں بیٹی تو بس بہت خوش ہو گئے، اور ہم نے خدا کا شکر کیا کہ خدا نے آج ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں اتنا بڑا معجزہ کیا۔ حالانکہ وہ چھوٹی سی جان تھی، میں تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، تو بس یہ دیکھ کے نا بہت دل خوش ہو گیا۔ تو باقی آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے خدا کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔
تو ہم انسان ہوتے ہوئے بھی کتنا درد رکھتے ہیں، اور کتنا زیادہ اتنی چھوٹی سی جان کو دیکھ کے مجھے اتنی زیادہ تکلیف ہوئی، اور میری بیٹی کو بھی اتنی زیادہ تکلیف ہوئی کہ ہماری گھر میں ہمارے پنکھے کی وجہ سے ہی وہ چڑیا زخمی ہو گئی، اور بہت زیادہ ہمیں تکلیف ہو رہی تھی، لیکن جب ہم نے اس کو خوش دیکھا نا تو بس ہم بھی خوش ہو گئے۔ تو یہاں میں بنا رہی تھی آلو مٹر والے چاول، اور ساتھ میں نا بچوں کے لیے چپس بنا رہی تھی کیونکہ بچے اسکول سے آنے والے تھے۔ تو یہ شام کا ٹائم تھا، مطلب ٹیوشن سے آنے والے تھے، اسکول تو جلدی آ جاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا آج اچھا سا کھانا، جیسے ہی گیس آیا نا میں اچھا سا کھانا تیار کروں، کیونکہ آج میں بہت خوش تھی کہ خدا نے اتنے دکھ سے، اتنی تکلیف سے نا اتنا خوشی دے دی۔ بے شک وہ چھوٹی سی جان تھی، لیکن پھر بھی ایک درد تھا، ایک تکلیف تھی اس کو دیکھ کے نا۔ تو جب اسے صحیح ہوا دیکھا نا تو بہت خوشی ہوئی۔ تو یہاں آلو مٹر والے چاول اور ساتھ میں چپس، بچوں کے لیے پکوڑے والے چپس بنا رہی تھی۔ آج کل تو ہم لوگ روز ہی بنا رہے ہوتے ہیں چپس، کیونکہ بچوں کو بہت اچھے لگتے ہیں، اور اچھا سا میں نے سوچا اچھا سا اپنے بچوں کو آج کھانا کھلاؤں۔ اور ساتھ میں نے قورمہ بھی بنایا ہوا تھا جو کہ صبح ہی بنا لیا تھا، اور آلو گوبھی کا سالن بھی بنایا تھا، اور قورمہ بھی بنایا تھا۔ اور شام کو پھر میں نے سوچا چلو ایسا کرتے ہیں کہ یہ چاول بنا لیتے ہیں آلو مٹر والے، اور ساتھ میں نا پکوڑے بنا لیتے ہیں، اور لسی، رائتا، اور یہ سب چیزیں بنا لیتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ کو خدا خوشی دیتا ہے نا تو آپ کو وہ خوشی کو لازمی شیئر کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے، خدا کی حمد و ستائش کرنی چاہیے، اور خدا کی جو گواہی ہے نا کہ خدا نے کس طرح سے معجزہ کیا، وہ لازمی جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس طرح سے نا ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اس طرح سے ہماری جو خوشی ہوتی ہے نا وہ دوبالا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے دیکھیں میرے چاول کتنے اچھے بنے تھے، بہت ہی زبردست بنے تھے۔ اس میں نے سب کچھ ڈالا تھا، بس بریانی مسالہ وغیرہ نہیں ڈالا تھا۔ اور یہاں میں آلو فرائی کر رہی تھی، آلو کے جو چپس بنا رہی تھی نا وہ بنا رہی تھی آلو کے چپس پکوڑوں والے نا۔ تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو میں نا بس ان کے لیے بنا رہی ہوتی ہوں، کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں نا باہر اچھا اچھا کھانا تو ان کا بھی دل چاہتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں آج میرا دسترخوان کتنا پیارا سجا ہوا تھا، اس طرح سے خوشی ہو رہی تھی کہ خدا نے جس طرح سے ہمیں خوشی دکھائی ہے نا، میں بھی اپنے بچوں کو اسی طرح سے پیار سے اور محبت سے، یہ دیکھیں یہاں پہ سلاد، رائتا اور پکوڑے وغیرہ، اور یہ گوبھی کا سالن، اور چکن قورمہ تھا یہ والا، یہ چکن قورمہ تھا، اور ساتھ میں چاول بھی میں نے بنائے تھے آلو مٹر والے۔ تو اس طرح سے ہم نے نا بہت ہی اچھی طرح سے کھانا جو ہے نا وہ کھایا، انجوائے کیا۔ تو آپ بھی لازمی اپنی زندگی میں نا خداوند کی شکر گزاری کیا کیجیے۔ تو آج تو میں بہت خوش ہوں اس وجہ سے نا، بس اچھا سا کھانا بنایا، اور یہاں برتن تھے جو کہ کھانے کے بعد تھوڑے برتن تھے تو وہ میں دھو رہی تھی۔ تو میں یہی بول رہی تھی کہ ہمیں اپنی زندگی میں نا ان شکر گزاریوں کا اور ان جو ہے نا چیزوں کا لازمی ذکر کرنا چاہیے کہ آج میں نے اپنی بچی کے اندر ایمان آتے دیکھا، آج میں نے اس کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی، وہ خوشی دیکھی، جب وہ چڑیا کو زندہ اس نے دیکھا تو وہ بھی خداوند کے لیے خوش ہو رہی تھی، اب چڑیا کے لیے خوش ہو رہی تھی، اور خداوند کا شکر کر رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ وہ خود دعا کرنا شروع ہو گئے۔ جب میں نے خداوند کا شکر کیا تو وہ بھی دعا کرنا شروع ہو گئی نا، کہ خداوند کا شکر کر رہی تھی، اور اس کا ایمان بھی آج بہت ہی پختہ ہو گیا کہ کس طرح سے خدا معجزے کرتا ہے، اور خدا کی قدرت ہے یہ کہ خدا معجزے کرتا ہے۔ اور بس آج کا جو میرا ولاگ تھا وہ اسی ٹاپک پہ تھا، تو باقی یہ ہے کہ میرے ولاگ کو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ خدا کی گواہی پھیل سکے اور خدا کی تمجید کر سکے ہر وہ انسان جو خدا کے سامنے اپنا دل انڈیلتا ہے اور خدا سے مانگتا ہے نا، خدا اسے دیتا ہے۔ تو یہ بات آ جاتی ہے نا کہ اگر آپ رائے کی دانے کی طرح ایمان لاتے ہو نا تو خدا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ حالانکہ میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے دعا کے، اور میں نے اسے ہلکا سا جو ہے وہ ہلدی لگا دی، اور کس طرح خدا نے میری دعا کو سن لیا، خدا نے میری اس درد کو محسوس کیا کہ خدا نے کہا کہ واقعی یہ اس کے لیے اتنا پریشان ہو رہی ہے کہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو یہی سوچ کے بس پریشان ہو رہی تھی، اور خدا نے اتنا بڑا معجزہ کر دیا۔ اور باقی یہ کھانے کے برتن تھے جو میں دھو رہی تھی، کھانا وانا کھایا، اور شام کو میں برتن نہ آج کل یہی کوشش کرتی ہوں کہ شام کو برتن دھو کے پھر ہم لوگ جو ہے نا وہ بیٹھے، اور پھر لائٹ نہ بس رات کے 3 بجے آتی ہے،
تب تو کام کرنا اور جاگنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا ٹائم ہو جاتا ہے، بس انہی کاموں میں گزر جاتا ہے ٹائم، پتہ بھی نہیں چلتا سارا دن کہاں گزرا۔ جب ہم عورتیں تھک ہار کے بیٹھ جاتی ہیں نا کام کرتے کرتے، تو دوسرے دن بس یہی سوچ رہی ہوتی ہوں جب تھک ہار کے بیٹھتی ہوں کہ صبح اتنا کام نہیں کروں گی، لیکن جب صبح آتی ہے نا تو خدا اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ بس پھر سے کاموں کو شروع ہو جاتی ہوں، بھول جاتی ہوں کہ رات کو میں نے یہ اپنے آپ سے پرومس کیا تھا کہ میں بہت تھک جاتی ہوں تو صبح کام نہیں کروں گی۔ تو باقی آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور جو بہن نے میری نے مجھے کمنٹ کیا تھا میں ان کی بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے بہت ہی پیارا کمنٹ کیا تھا۔ تو اسی طرح اپنے کمنٹس میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خدا کرے کہ خدا آپ کو بھی خوشیاں اور پیار اور محبت دے، خدا آپ کی زندگی میں بھی معجزے کرے، خدا آپ کے ساتھ ہو، کیونکہ خداوند کی قدرت بہت ہی رحیم و کریم خداوند ہے۔ جب ہم ان سے مانگتے ہیں نا تو وہ کبھی بھی ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ ہمیشہ ہماری جولیاں بھرتا ہے، اور خدا ہماری دیکھتا ہے کہ ہم کتنا کہاں تک ہم لوگ خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، تو خدا بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیشہ وفادار رہتا ہے، خدا ہماری سنتا ہے، خدا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے بس اپنی زندگی میں نا آج کل تو ویسے بھی تو روزوں میں لازمی ہمیں جو ہے نا وہ اپنے خدا کے قریب رہنا چاہیے۔ بے شک آپ روزے نہیں بھی رکھ سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کریں کہ دعا کریں، خداوند کے لیے وقت نکالیں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ دعا کریں اور خداوند کے ساتھ اچھے سے ٹائم اسپینڈ کریں، کیونکہ ان روزوں کے دوران بھی ہمیں لازمی اپنی زندگی میں نا خدا کی زیادہ سے زیادہ حضوری کو جو ہے نا وہ محسوس کرنا چاہیے، اس وقت گزارنا چاہیے خداوند کے قدموں میں، تو تبھی ہم لوگ نا ایسٹر منانے کے حقدار ہیں۔ خدا حافظ۔